ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سعد بن عبادہ اخا بنی ساعدہ توفیت امہ وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقۃ علیہا. آج کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی ساعدہ کے بھائی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ دومۃ الجندل میں شریک تھے. اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھا تو اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مخراف نامی ان کی طرف سے خیرات ہے. آج کی حدیث میت کے لیے صدقہ کرنے کے جواز کو بیان کر رہی ہے. علماء کرام کے درمیان اس پر اجماع ہے کہ میت کے لیے دعا اور صدقہ اور خیرات کرنا جائز ہے، جبکہ عبادت میں نیابت یعنی وہ عبادات جو ایک مکلف انسان پر فرض ہوں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں نیابت یہ مسئلہ. تو اس مسئلے میں علماء احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ عبادات جو مالی ہیں یعنی جس میں صرف مال دیا جاتا ہے جیسے کہ زکوٰۃ، اس میں نیابت درست ہے، یعنی ایک شخص کی جگہ دوسرا اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو بتانا ہوگا. کوئی بھی کسی کی طرف سے بھی فرض ہے وہی ادا کرے گا، روزہ جس پر فرض ہے وہی ادا کرے گا. یہ دوسری قسم ہو گئی. تیسری قسم وہ عبادات جو مالی اور بدنی دونوں کو جامع ہو، یعنی اس میں بدن بھی استعمال ہوتا اور مال بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حج. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر مکلف یعنی جس پر حج فرض ہوا وہ بیمار ہے یا عاجز ہے، یعنی بیمار تو نہیں ہے لیکن کوئی اور عذر اس کو لاحق ہو گیا، جیسے خاتون ہے بغیر محرم کے نہیں جا سکتی ہے، یا وہ ایک ایسے علاقے میں پھنس گیا ہے وہاں سے نہیں نکل سکتا، قید ہو گیا نہیں نکل سکتا تو عاجز ہو گیا، اور حج کے فریضے کے باوجود وہ قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کی جانب سے نیابت کی جا سکتی ہے، یعنی دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے. البتہ حج ادا کروانے کے بعد وہ شخص جو عاجز تھا اس کا عجز ختم ہو گیا یا بیمار تھا صحت یاب ہو گیا تو دوبارہ حج کرنا اس پر لازم ہے. یہ تو تھا نیابت کا مسئلہ. تیسری بات ہے ایصال ثواب کا مسئلہ. ایصال ثواب، ایک شخص کوئی عمل کر لے تو اس کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے یا نہیں. اس باب میں علماء احناف کی رائے یہ ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ ہر شخص جس قسم کی بھی عبادت کر لے اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، خواہ نماز ہو، روزہ ہو یا صدقہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، عمرہ ہو، حج ہو، کوئی بھی نیکی کا عمل ہو،
اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ اس جگہ حدیث میں باغ کو صدقہ کیا گیا ہے، لہذا میت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب دیا جا سکتا ہے۔ مسجد بنا دے، اس کا ثواب، کنواں کھدوا دے، اس کا ثواب۔ اسی طریقے سے مساکین ضرورت مند ان کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ نفل روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، تلاوت، یعنی کوئی بھی نیک عمل بندہ مومن اپنی رضا خوشی سے کرے اور اس کا ثواب جس کو چاہے وہ بخش سکتا ہے۔ یہ ایصال ثواب جو ہے جائز ہے۔ فقہی مسائل میں آج نماز کے واجبات کا ذکر ہو رہا ہے۔ نماز کے واجبات، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قراءت قرآن میں دوسری سورت یا اس کا کوئی حصہ ملانا، فرض کی آخری 2 رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا، سورت فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، تمام ارکان کو پے در پے ادا کرنا۔ اگر ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کی ادائیگی میں اتنی دیر ہو گئی جتنی ایک سجدے یا رکوع کرنے میں ہوتی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ قیام، قراءت، رکوع، سجدے میں ترتیب قائم رکھنا، رکوع سجدے میں اتنے دیر ٹھہرنا کہ اطمینان سے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی پڑھا جا سکے۔ قوما یعنی رکوع کے بعد اچھی طرح سیدھا کھڑا ہونا اور پھر سجدے میں جانا۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھنا۔ قاعدہ اولا یعنی پہلی 2 رکعت کے بعد بقدر تشہد بیٹھنا۔ دونوں قاعدوں میں یعنی قاعدہ اولا اور قاعدہ آخرہ جس پر سلام پھیرتے ہیں، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ تعدیل ارکان یعنی تمام ارکان اطمینان سے ادا کرنا۔ امام کے لیے سری نمازوں میں آہستہ اور جہری نمازوں میں زور سے قرات کرنا۔ قاعدہ اخیرہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا۔ وتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا، دعائے قنوت پڑھنا۔ جبکہ عام نمازوں کے علاوہ عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیرات ادا کرنا۔ واجبات کا حکم یہ ہے کہ واجبات میں سے کوئی چیز بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور اگر قصداً چھوڑ دیا تو نماز لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم یہ